ایک خوبصورت شہر میں ایک چھوٹی سی چڑیا رانی رہتی تھی۔ رانی کو جوتوں کا بہت شوق تھا، مگر اس کا سب سے پسندیدہ جوتا ایک سرخ رنگ کا تھا۔ ایک دن رانی نے اپنے پسند کا جوتا گم کر دیا۔ وہ پورے شہر میں اپنے جوتے کو ڈھونڈنے نکلی۔ سب سے پہلے وہ ایک کوے کی دکان پر گئی۔ کوے بھیا، میرا جوتا گم ہو گیا ہے، کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے اسے؟ نہیں رانی چڑیا، میں نے تو آپ کا جوتا کہیں نہیں دیکھا۔ چڑیا کالو کوے کی دکان سے نکل کر سیدھا مٹھو طوطے کے گھر جاتی ہے اور مٹھو سے پوچھتی ہے، مٹھو بھیا، کیا آپ نے میرا جوتا کہیں دیکھا ہے؟ نہیں چڑیا، میں نے تو آپ کا جوتا کہیں نہیں دیکھا، لیکن مجھے آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہیں میرے گھر میں؟ نہیں مٹھو بھیا، میں چلتی ہوں۔ رانی چڑیا مٹھو کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رستے میں اسے اپنا دوست کبوتر نظر آیا۔ رانی چڑیا نے کبوتر کو آواز لگائی، کبوتر دوست، سنو، کیا آپ نے میرا جوتا دیکھا ہے کہیں؟ ہاں دیکھا ہے، آپ کا جوتا تو آپ کے کمرے میں ہے۔ اچھا، مجھے تو نہیں نظر آیا کہیں۔ رانی چڑیا واپس گھر گئی اور اپنا سرخ جوتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اس نے اپنا جوتا ڈھونڈ لیا، اور اس نے سیکھا کہ اگر آپ کچھ گم کر دیں تو پہلے اپنے گھر میں ہی تلاش کریں۔ ایک بلی اور سارس بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دن بلی کو سارس کے ساتھ مذاق کرنے کی سوجی اور اسے کھانے کے لیے بلایا۔ بلی نے 2 پلیٹوں میں تھوڑا سوپ ڈال دیا۔ جب سارس آیا تب بلی نے پلیٹ پر سوپ رکھا۔ سوپ دیکھ کر سارس کو بہت مشکل ہوئی، وہ بالکل بھی سوپ کو پی نہیں پا رہا تھا۔ سارس نے سوچا، میں بھی بلی کو کھانے پر بلاتا ہوں اور اس سے بدلہ لیتا ہوں۔ بلی کو پتہ بھی تھا میری چونچ سے اس طرح سے سوپ پینا بہت مشکل ہے، پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ سارس نے بلی کو اپنے گھر بلایا۔ اگلے دن جب بلی سارس کے گھر پہنچی تو اس نے بلی کو ایک سراہی میں کھانا دیا۔ جب بلی کھانا نہیں کھا پائی تب اسے اپنے کیے ہوئے مذاق کا مطلب سمجھ آیا، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کے کیے ہوئے مذاق پر بہت شرمندہ ہوئی۔ ہمیں اپنی دوستی نبھانے کے لیے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دن ایک بھوکی بلی کو جنگل میں ایک بڑا سا جانور مرا ہوا ملا۔ واہ، مزہ آ گیا، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ بلی نے ایسا سوچا، وہ ایک ہی چھلانگ میں جانور کے اوپر چڑھ گئی اور اسے جلدی کھانے لگی، لیکن اس کے گلے میں بہت بڑی ہڈی پھنس گئی اور کھانے میں ناکام رہی۔ بلی مدد کے لیے ایک سارس کے پاس گئی جو ندی کے پاس رہتا تھا۔ بلی نے سارس سے کہا، دوست، میری مدد کرو، میرے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، اپنی لمبی چونچ سے تم اسے نکال سکتے ہو، میں تمہیں جو چاہو گے انعام دوں گی، بس تم یہ ہڈی نکال دو۔ سارس نے اس کی بات مان لی۔ سارس نے اپنی لمبی چونچ کو بلی کے منہ میں ڈالا اور گلے میں پھنسی ہڈی کو آرام سے باہر نکال لیا۔ ہڈی باہر نکلنے کے بعد سارس نے بلی سے کہا، لاؤ، میرا انعام دے دو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ چالاک بلی ہنسنے لگی اور بولی، میں تمہیں انعام دوں گی، تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں بغیر کھائے چھوڑ رہی ہوں۔
ہمیں کسی بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک گاؤں میں ایک بڑا سا تالاب تھا جس میں بہت سارے کچھوے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کچھوا آسمان کی سیر کرنے کا خواب دیکھتا۔ گاؤں کے تمام جانور اور پرندے اس تالاب میں آ کر پانی پیتے۔ جب بھی کوئی پرندہ تالاب کے کنارے پانی پینے آتا اور پھر اڑنے لگتا تو انہیں دیکھ کر کچھوے کا بھی اڑنے کو بہت دل کرتا۔ بیچارہ کچھوا خود سے اڑنے کی بہت کوشش کرتا، لیکن وہ تو کچھوا تھا، اسی لیے وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن کچھوے کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے تالاب کے پاس بیٹھی چیل سے پوچھا، باجو چیل جی، میں نے آپ کو اڑتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ آسمان میں اوپر پہنچ کر کتنا مزہ آتا ہوگا، ہے نا؟ کاش میں بھی آسمان میں اڑ سکتا۔ باجو چیل، کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو کچھوے، آسمان میں اڑنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اڑنا تو بس پرندے ہی جانتے ہیں۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے باجو جی، آپ تو بہت طاقتور ہیں۔ آپ مجھے اپنے پنجوں میں پھنسا کر آسمان کی سیر کروا دیں، میں آپ کا بڑا ہی احسان سمجھوں گا، کبھی نہیں بھولوں گا، اور اوپر پہنچ کر آپ مجھے چھوڑ دینا، میں بھی آسمان میں اڑنے لگوں گا۔ ہاں، ایسا کر سکتے ہیں آپ، کیوں باجو جی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھوے؟ اگر میں نے تمہیں آسمان میں چھوڑ دیا تو تم نیچے گر جاؤ گے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا باجو چیل، بس آپ مجھے آسمان کی سیر پر لے جائیں۔ بہت سمجھانے پر بھی کچھوے نے باجو چیل کی بات نہیں مانی۔ تبھی باجو چیل کچھوے کو آسمان کی سیر پر لے گئی۔ اوپر پہنچ کر کچھوا بہت خوش ہوا۔ اس نے باجو چیل سے کہا، باجو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا خواب پورا کر دیا۔ ارے واہ، آسمان میں کتنا مزہ آ رہا ہے، اب آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بھی اڑنے لگوں گا۔ کچھوے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کچھوا جا کر سیدھا زمین پر گرا اور اس کے سارے خواب ٹوٹ۔ دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔